بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ جنت میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انگور کا ایک خوشہ لٹکا ہوا دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ جواب ملا کہ ابو جہل کے لیے۔ یہ جواب آپ کو بہت شاد گزرا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سے ابو جہل کا کیا واسطہ؟ بخدا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت تو صرف مومنین کے لیے ہے۔ جب ابو جہل کے فرزند حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تو آپ بہت خوش ہوئے، اور اس وقت آپ کو یہ خواب یاد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ خوشہ ابی جہل کے فرزند ارجمند حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک عجیب خواب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ملازم تھا اور یہ شخص شام کا رہنے والا تھا۔ ایک دن اس شخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین، رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ کہ چاند سورج میں لڑائی ہو رہی ہے اور ستاروں کی ایک جماعت سورج کے ساتھ اور ایک چاند کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرف تھا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ چاند کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر کہا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا ساتھ دیا جو ختم ہونے والی ہے، جا میں تجھ کو نوکر نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کو برخاست کر دیا۔ چنانچہ یہ شخص جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقتول ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خواب۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھا کہ 3 چاند آ کر آپ کے حجرہ مبارک میں گرے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تیرا خواب سچا ہے تو دنیا کی 3 بزرگ ترین ہستیاں تیرے کمرے میں مدفون ہوں گی۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں مدفون ہوئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ تیرے خواب کا پہلا چاند ہے جو 3 میں کی بہترین ہستی ہے، باقی 2 چاند خود حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔